السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد صلی اللہ رسول الکریم۔ سورہ اعراف کے 9 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا 8واں مرکزی موضوع تذکرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام و فرعون ہے۔ اس کے 4 حصے ہیں۔ تیسرے حصے کے 6 ضمنی موضوعات ہیں، جس میں سے 5واں ضمنی موضوع ہے بنی اسرائیل کا شرک۔ اس میں جو پہلا پوائنٹ ہے اس میں موسیٰ علیہ السلام کے بعد قوم بچھڑا بنا کر شرک میں مبتلا ہو گئی۔ یہ آیات 148 اور 149 میں سے ماخوذ ہے۔ جب بنی اسرائیل کو غلامانہ زندگی سے نجات مل گئی، فرعون سے نجات مل گئی، فرعون غرق ہو گیا، تو پھر انہیں ایک ضابطہ اور شریعت کی ضرورت پڑی۔ اس غرض کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو کوہ سینا پر بلایا، یہاں آ کر تنہائی میں اللہ کی عبادت کریں، دن کو روزہ رکھیں، شب و روز اللہ کی عبادت، تفکر، تدبر سے دل دماغ یکسو ہو کر اللہ کی طرف نازل شریعت کو اخذ کرنے کی استطاعت پیدا کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے غار حرا پہ جاتے تھے، غور و فکر کرتے تھے، تدبر کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم کا بھی ہے کہ انہوں نے دیکھا، ستارے کو دیکھا، پھر چاند کو دیکھا، پھر سورج، یہ طریقہ ہے کہ تاکہ وہ سمجھنے کی استطاعت پیدا ہو جائے، چیزیں ہو جائیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی طبیعت کے مالک تھے، روب داب رکھنے والے پیغمبر تھے، بگڑی قوم کو کنٹرول کرنے کا سلیقہ آتا تھا، مگر حضرت ہارون علیہ السلام نرم دل انسان تھے، اس لیے کوہ طور پر جاتے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم سے خدشہ تھا، اور اسی وجہ سے انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کو تاکید کی تھی کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کو غنیمت سمجھنا ہے اور اپنی خواہش پوری کر لینی ہے، کیونکہ جیسے ہی فرعون کو غرق ہونے کے بعد یہ سمندر کے پار اترے تو انہوں نے کہا موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا ہی خدا بنا دے جو بتوں کو پرست کرتے ہوئے دیکھ کر، تو وہاں پہ سامری نے ان کے لیے ایک بچھڑا بنا دیا۔ حضرت ہارون نے منع ہی کرتے رہے، لیکن نکار خانے میں طوطی کی آواز کون سنتا ہے، تو شرک میں مبتلا ہو گئے۔ اب 150 آیت میں سے اگلے پوائنٹس ہیں جی کہ واپسی پر شرک دے کر موسیٰ علیہ السلام سخت رنجار و غصے میں بھرے ہوئے تھے۔ بھائی ہارون علیہ السلام کے سر کے بال پکڑ کر سخت باز پرس کی، توریت کی تختیاں جو ملی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے غصہ میں زمین پر ڈال دی۔ ہارون علیہ السلام نے گزارش کی کہ قوم مجھ پر حاوی تھی اور میں کمزور تھا، اور یہ میری نصیحت ماننے کے بجائے میرے قتل کے قریب تھے، اور مجھے ظالموں میں شامل نہ کرو، میں ان میں شامل نہیں ہوں، اور دشمنان دین کو خوش نہ کریں۔ تو یہ انہوں نے گزارش کی، اور یہ سارا واقعہ 150 آیت میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بذریعہ وہی قوم کے گمراہ ہو جانے کی اطلاع مل چکی تھی کہ یہ بہک گئے ہیں، انہیں موقع ملنا تھا اور بساط ہی، لہذا جب قوم میں واپس آئے تو سخت غصہ اور رنج میں تھے کہ میرے چند دن کے جانے کے بعد کیا گل کھلائے ہیں، اور اسی دینی حمیت کے جوش میں حضرت ہارون علیہ السلام کے بال پکڑے اور جواب طلبی کی۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنے ذوف اور قوم کی سرکشی کے بارے میں بتایا۔ تو یہ سارا واقعہ جہاں پہ یہ ہوا، تو پھر بائبل بعض انبیاء کو مختلف قسم کی شدید گناہوں میں ملوث کرتی ہے، ان پہ الزامات لگاتی ہے، اور بڑے کبھی قسم کے الزامات لگاتی ہے۔ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے بارے میں یہ لکھا ہے بائبل میں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو پہاڑ سے اترنے میں دیر لگی تو بنی اسرائیل نے بے صبرے ہو کر حضرت ہارون سے کہا کہ ہمارے لیے ایک معبود بنا دو، اور ہارون علیہ السلام نے ان کی فرمائش کے مطابق سونے کا ایک بچڑا بنا دیا، جسے دیکھتے ہی بنی اسرائیل پکار اٹھے کہ اے اسرائیل، یہی تیرا وہ خدا ہے جو تجھے ملک مصر سے نکال لایا ہے۔ پھر ہارون علیہ السلام نے ان کے لیے ایک قربان گاہ بنائی اور اعلان کر کے دوسرے روز تمام بنی اسرائیل کو جمع کیا اور اس کے آگے قربانیاں چڑھائیں۔ یہ بالکل جھوٹ ہے، غلط بات نہیں ہے۔ ان کے کتاب خروج اس کے باب 32 کی آیت 106 میں لکھا ہوا ہے۔ قرآن نے انبیاء کے اس کردار کو واضح کیا ہے، انبیاء کہیں بھی انہوں نے توحید سے نہیں ہٹے، انہوں نے کبھی بھی شرک کو نہیں کیا۔ تو قرآن نے حضرت ہارون علیہ السلام کو یہود کے الزام سے بالکل بری قرار دیا ہے اور وضاحت کی ہے کہ بچڑا سامری نے بنایا تھا، بچڑا سامری نے بنایا تھا، حضرت ہارون کا اس میں کوئی رول نہیں ہے۔ تو 150 تک ہے۔ پھر آگے جی 151 میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سے اپنے اور بھائی ہارون علیہ السلام کی مغفرت کی دعائیں، پھر انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ ہمیں معاف کر۔ اور پھر 152 میں آگے 3 پوائنٹس ہیں جی، بچڑے کو معبود بنا لینے والوں کو جلد غضب الہی کی وعید، اور پھر مشرکین دنیا کی زندگی میں بھی ذلیل ہوں گے اور آخرت میں تو ذلیل ہونا ہی ہونا ہے، اور شرک اللہ تعالیٰ پر بہتان ہے، اس کی سزا ضرور ملے گی، یہ سارا کچھ ہونا ہی ہونا ہے۔ تو اللہ کے اس غضب کا ذکر سورہ بقرہ کی آیت 54 میں آیا ہے۔ آیت 54 میں اللہ نے کہا ہے کہ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو مار ڈالو۔ تو انہیں سزا کیا ملی کہ قتل کرو، مشرکوں کو قتل کر دیا جائے۔ اور بچڑے کی پرستی کے موقع پر بنی اسرائیل میں 3 گروہ ہو گئے تھے۔ جب مشرکین کو اپنے جرم عظیم کا احساس ہو گیا تو اللہ نے سے توبہ کی درخواست کی، تو قبولیت توبہ کی یہ شرط قرار دی گئی کہ تمام مشرکین قتل کر دیے جائیں۔ ہمارے لیے آسانی ہے، اللہ نے ان کو قتل کا کہا، پھر کہیں توبہ قبول ہوئی، یہاں تو ہمارا توبہ کرتے تو اللہ قبول کرتا ہے، تو اس لیے ہم نے اس کے فائدہ اٹھانا ہے انشاءاللہ۔ یہ سزا بڑی سخت ہے۔ تو پھر 12واں پوائنٹ 154 میں سے غصہ ٹھنڈا ہونے پر زمین سے موسیٰ علیہ السلام نے توریت کی تختیاں اٹھائیں، اور پھر اس میں اسی میں 154 میں ہدایت اور رحمت ان کے لیے جو رب سے ڈرتے ہیں،
ڈرنے والوں کے لیے نہ ڈر، لوگوں کے لیے نہیں، دیکھی جائے گی کر لیں گے، کوئی خود کے لیے ہدایت رحمت نہیں ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علیکم، الحمد للہ رب العالمین۔